ایک شخص اپنے دوستوں کی محفل میں باقاعدہ شریک ہوتا تھا. اچانک بنا کسی اطلاع کے اس نے آنا بند کر دیا. کچھ دنوں کے بعد ایک بے حد سرد رات میں اس محفل کے ایک بزرگ نے اس سے ملنے کا فیصلہ کیا اور اس کے گھر گئے. وہاں انہوں نے اس شخص کو گھر میں تنہا ایک آتش دان کے سامنے بیٹھے پایا جہاں روشن آگ جل رہی تھی. ماحول کافی آرام دہ تھا. اس شخص نے مہمان کا استقبال کیا. دونوں خاموشی سے بیٹھے رہے اور آتش دان کے آس پاس رقص کرتے شعلوں کو دیکھتے رہے. کچھ دیر بعد مہمان نے ایک لفظ کہے بنا جلتے انگاروں میں سے ایک کا انتخاب کیا جو سب سے زیادہ چمک رہا تھا. اسے چمٹے کے ساتھ اٹھایا اور ایک طرف الگ رکھ دیا. میزبان خاموش تھا مگر ہر چیز پر دھیان دے رہا تھا. کچھ ہی دیر میں تنہا انگارے کا شعل بجھنے لگا. تھوڑی ہی دیر میں جو کوئلہ پہلے روشن اور گرم تھا اب ایک سیاہ اور مردہ ٹکڑے کے سوا کچھ نہ بچا. سلام کے بعد سے بہت ہی کم لفظ بولے گئے تھے. روانی سے پہلے مہمان نے بیکار کوئلہ اٹھایا اور اسے دوبارہ آگ کے بیچ رکھ دیا. فوراً اس کے چاروں طرف جلتے ہوئے کوئلوں کی روشنی اور حرارت نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا. جب مہمان روانی کے لیے دروازے پر پہنچا تو میزبان نے کہا آپ کی آمد کا اور آپ کے اس خوبصورت سبق کے لیے بہت شکریہ. میں جلد ہی آپ کی محفل میں واپس آؤں گا. اکثر محفل کیوں بجھ جاتی ہے؟ بہت آسان، کیونکہ محفل کا ہر رکن دوسروں سے آگ اور حرارت لیتا ہے. گروپ کے ارکان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ شعلوں کا ایک حصہ ہیں اور ہم سب ایک دوسرے کی آگ کو روشن کرنے کے ذمہ دار ہیں اور ہمیں اپنے بیچ اتحاد کو قائم رکھنا چاہیے تاکہ محبت کی آگ واقعی مضبوط، اثردار اور دیرپا ہو اور ماحول آرام دہ رہے. گروپ بھی ایک گھرانے کی طرح ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کبھی کبھی ہم کچھ پیغامات سے ناخوش اور ناراض ہوتے ہیں. جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس رشتے کو قائم رکھنا چاہیے. ہم یہاں ایک دوسرے کی خیریت سے آگاہ رہنے کے لیے، خیالات کا تبادلہ کرنے یا محض یہ جاننے کے لیے ہیں کہ ہم تنہا نہیں ہیں. دوسروں سے حرارت لیں اور اپنی حرارت سے دوسروں کو مستفید کریں. اس شعلے کو زندہ رکھیں اور اللہ کی بخشی ہوئی سب سے خوبصورت چیز دوستی کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں.